رہے ہیں۔ لوگوں کو ٹرانسپورٹ آپ نے نہیں دی، آپ کے کنٹینر سکول کہاں گئے؟ پتہ ہے کتنا گھپلا ہوا اس کے اندر؟ وہ کنٹینر کہاں ہے اس وقت؟ کون لے گیا ہے؟ کوئی ایم پی اے ایم این ایز نے اپنے آفیسز بنا لیے؟ کہاں گئے وہ 350 ڈیم؟ کہاں گئے؟ 1 میگا واٹ آپ نے ایڈ نہیں کیا نیشنل گریڈ کے اندر۔ وہ 1 ارب، میں کہتا ہوں جھاڑیاں ہی گنوا دیں 1 ارب کی۔ 1 ارب درخت آپ کہتے تھے کہ 10 ارب کہتے تھے، پتہ نہیں ان کا 1 ارب اور 10 ارب میں پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہیں جھاڑیاں ہی گنوا دیں۔ کیوں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خود مان رہے ہیں کہ میرے احتساب عدالت کو تالا لگا ہوا ہے۔ کب تالا لگا؟ جب ایک وزیر نے آپ کے وزیر اعلیٰ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اس وقت تالا لگا۔ اس سے پہلے تالا نہیں لگا۔ اس سے پہلے آپ بڑی ہواؤں میں تھے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور سارے میڈیا کے سامنے آپ نے مان لیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر احتساب نہیں کر سکے۔ آپ نے سارے میڈیا کے سامنے مان لیا کہ آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز پورے خیبر پختونخوا میں نہیں دے سکے۔ آپ نے اپنے رزلٹ سے اندازہ لگا لیں، جو رزلٹ آج سکولوں کا کالجز کا آیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کہ کتنا برا رزلٹ آیا ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ اس بری کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس ملک کے اندر قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ سازش کا حصہ ہیں حکیم سعید کے بقول۔ آپ یہ سازش آنے والے وقت کے بعد، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس کی بھی جو مضمرات ہیں وہ 10 سال بعد، 5 سال بعد، 4 سال بعد آئیں گے، اور اسی طریقے سے خان صاحب آپ کی سازش بھی بے نقاب ہوگی۔ اور آج آپ کے وکیل نے پھر کیا کیا اندر، یاد ہے؟ میں رات کو کہہ رہے تھے میرے سے ایک غلطی ہوئی تو میں قوم سے معافی مانگ لوں گا، اور 40 غلطی ہیں۔ فورن فنڈنگ کے اندر آپ نے فیک ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں، فارجری کی آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بول دیا ہے۔ آپ کا 97 کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا ایسٹ آپ نے شو نہیں کیا، نہ آف شور کمپنی نہ فلیٹ۔ 5 جگہ سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے تھے، 5 جگہ سے۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب، اب آپ کی آف شور کمپنی بھی 2015 تک ظاہر نہیں ہوئی، آپ کا کانسٹیٹیوشن ایونیو والا فلیٹ بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے خود مان لیا کہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی منی ٹریل بنی گالا کی میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کیری پیکر سے کتنے پیسے لیتے تھے، وہ تفصیل تو آپ کو دانیال صاحب بتائیں گے۔ 275 پاؤنڈ، 1500 پاؤنڈ سال کا لیتے تھے، 1500 پاؤنڈ سال کا۔ تو خان صاحب اب آپ کی ساری چیزیں میں بڑے آرام سے بتا رہا ہوں، میں نہ آپ کو گالی دے رہا ہوں آپ کی طرح، نہ میں آپ کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوں آپ کی طرح، نہ میں آپ کی جو مورل، جو آپ کی کرپشن ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ اور وہ 62 F1 اس بچے کے ابو کو بھی لگے گا جو اپنی ایج سے بھی زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اپنے تجربے سے بھی زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ابو بھی 62 F1 کے تحت آئیں گے، اس کی پھپھو بھی 62 F1 کے تحت آئے گی۔ اور عمران خان صاحب، آپ کی ذات تو مان چکی ہے ساری چیزیں، اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اپنی اسٹیپنی کے ساتھ اور اے ٹی ایم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 2 حصوں میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں جو عمران خان کے خلاف کیس ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور اس میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 1997 میں الیکشن لڑا NA11 ایبٹ آباد سے، اس میں سردار مہتاب احمد خان ونر تھے، اور شیخ محمد گلزار عباسی، حاجی مشتاق اوان، عمران خان، قاری محبوب الرحمان قریشی JUIF کے کینڈیڈیٹ تھے۔ اس کے بعد NA18 سے الیکشن لڑا عمران خان صاحب نے، یہ ہے الحاج سردار عمر فاروق خان PMLN کے ونر تھے، اور اس کے علاوہ حاجی ثناء اللہ خان انڈیپینڈنٹ، عمران خان PTI، مولانا فضل الرحمان اور فضل کریم خان انڈیپینڈنٹ نے الیکشن لڑا تھا۔ پھر NA21 سوات، اس میں سے عمران خان نے 1997 میں الیکشن لڑا، وہاں پر میاں گل اورنگزیب صاحب PMLN کے جیتے تھے، جوید اقبال PPP کا کینڈیڈیٹ تھا، مولانا عبید الرحمان JUIF اور فقیر محمد خان ANP۔ میں یہ آپ کو کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے گا۔ NA35 اسلام آباد، سعید ظفر علی شاہ صاحب PMLN کے ونر تھے، عمران خان اور سعید نیر حسین بخاری PPP کے کینڈیڈیٹ تھے۔
NA53 میاں والی محمد مقبول احمد خان PMLN کے ونر تھے، عمران خان عبید اللہ خان PMLQ، گل حمید خان روکڑی کینڈیڈیٹ تھے۔ پھر NA94 لاہور طارق عزیز PMLN کے ونر تھے، ڈاکٹر قاری اشفاق اللہ PMLQ کے کینڈیڈیٹ تھے، اور میاں مصباح رحمان PPP کے کینڈیڈیٹ تھا۔ NA95 لاہور نواز شریف PMLN کے ونر کینڈیڈیٹ تھے، عمران خان صاحب نے لڑا تھا، اور اس کے ساتھ حافظ غلام محی الدین PPP کے کینڈیڈیٹ تھے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ PTI کے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں چینلز پہ کہ 1997 میں جو کاغذات نامزدگی تھے ان میں انٹرنیشنل ایسٹ کا کالم نہیں تھا، اور یہ بعد میں 2001 کے بعد انٹروڈیوس ہوا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے کاغذات نامزدگی ہیں 1997 سے، جو میں نے اپنے ریکارڈ میں سے نکالے ہیں، اور یہ اس کی ایسٹ سٹیٹمنٹ ہے جو 1997 کا ریکارڈ کا کاغذات نامزدگی کا حصہ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اموبل پراپرٹی ہے، یہاں پر اپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس لیے کاٹے ہوئے اپنے فارم میں کیونکہ میرے پاس نہیں تھے، لیکن نیچے لکھا ہوا ہے ہیلڈ آؤٹ سائڈ پاکستان۔ تو یہ اس فارم کا 1997 کا بالکل حصہ تھے، اور یہ 1997 کے میں نے آپ کو 5 NA کے حلقے بتائے ہیں جس میں عمران خان نے الیکشن لڑا ہے، اور یہ ہم نے اکرم شیخ صاحب کو دے دیے ہیں، میں نے انہوں نے اس کی درخواست بنا کے سپریم کورٹ میں داخل کرنے کی تیاری کر لی ہے کہ عمران خان کا JIT سے نہیں، لکسمبرگ سے نہیں، سوئٹزرلینڈ سے نہیں، سعودی عربیہ سے نہیں، UAE سے نہیں، اقامہ سے نہیں، پناما سے نہیں، BVI سے نہیں، یہ سڑک کے اس پار، یہ سڑک کے اس پار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ یہ 5 اضلاع ہیں، 5 تحصیلیں ہیں جہاں پر یہ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ صرف منگوانا ہے، کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے سن 2000 میں اپنا فلیٹ ڈکلیئر کیا ایمنسٹی کے تحت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1997 کا یہ کالم جو ان کا خالی ہے یقیناً، کیونکہ انہوں نے 2000 میں یہ مانا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں صادق اور امین نہ ہونا۔ جو ٹیکس کی چوری کی ہے، جو ایکچول اثاثے چھپائے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جو تنخواہ نہیں لی اس کے لیے آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو انکوزیٹوریل بتایا جاتا ہے اس کا استعمال جو ہے کس طریقے سے ہوگا، کیا واقعی یہ انصاف کی جانب ہم بڑھیں گے؟ اس کے بعد دوسری بات، عمران خان صاحب نے ایک منٹ بھائی جان، عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں، یہ ان کی کتاب ہے سینفرڈ کی لکھی ہوئی بایوگرافی، جس کے اوپر انہوں نے معاونت کی ہے عمران خان صاحب نے، اس میں صفحہ نمبر 45، صفحہ نمبر 44، 64، صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 72، صفحہ نمبر، ان تمام صفحات پہ انہوں نے 1971، 1973، 1974، 1975، 1977 اپنی مالی حالات کا خود تبصرہ کیا ہے، جس میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیری پیکر اور یہ کاؤنٹی کرکٹ لڑنے سے جو پیسے تھے 1,17,000 پاؤنڈ وہ حاصل ہوئے، وہ اس میں وہ بالکل جو ہے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ میں پیسے مانگتا پھرتا تھا، میری فائنینشیل حالت اتنی خراب تھی کہ میرے پاس رہنے کے لیے کرایہ نہیں تھا، اور میں اپنا بسہ لے کر اکثر بسوں میں اور پیدل جاتا تھا مختلف کرکٹ گراؤنڈ میں۔ تو یہاں پر یہ حالت بتائی ہوئی ہے، وہاں پر عدالت میں بتائی ہوئی ہے کہ جناب میری بہت بڑی آمدن تھی۔ تو وہ کن خطوں پہ، جو کمپنی جو ہے وہ 77 میں بنی ہی نہیں تھی، سوان پرائیویٹ لمیٹڈ جو آسٹریلیا کی کمپنی ہے، وہ 1984 میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ ان کا ڈائریکٹر جو ہے 77 کی ان کو دے رہا ہے کہ یہ جناب میں نے کی۔ تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ صرف پرجری نہیں، یہ فراڈ نہیں، یہ ایک باقاعدگی سے اثاثے بھی چھپائے گئے ہیں، ٹیکس بھی چوری ہوا ہے، اور وہ 1997 کا ریکارڈ جو اب آپ نے ثابت کر دیا کہ ثابت کرے گا، اور ان کی اپنی کتاب ثابت کرتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان تم اب بھاگو نہیں، اب یہاں آ کے تم نے جواب دینا ہے۔ تو آج جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فورن فنڈنگ میں جو ان کے انور منصور صاحب ہیں وہ پہلے عدالت میں ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہوئی۔ آج بھی ان کی بحث جو ہے وہ مینٹینیبلٹی پہ تھی، تو یہ ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔
اور جو وہ سٹپنی وکیل ہے جس نے اپنے آپ کو خود یہ رتبہ دیا ہے، بخاری صاحب جو ہیں، وہ یہ بات خود مانتے ہیں کہ نیازی سروسز لمیٹڈ 2015 تک رہی اور